السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ظاہر کلام الامام الاعظم رحمہ اللہ فی هذا المقام موافق لما علیہ جمہور العلماء الاعلام۔ فرماتے ہیں کہ پھر امام اعظم رحمہ اللہ کا اس مقام میں جو کلام ہے کہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے، تو اس کلام کا ظاہر جو ہے وہ جمہور علماء اہل سنت کے موقف کے موافق ہے بالکل۔ یعنی کہ بات یہ ان کل ما جاز ان یکون معجزۃ لنبی جاز ان یکون کرامۃ لولی، یعنی کہ ہر وہ چیز کہ جس کا نبی کا معجزہ ہونا ممکن ہے تو اب اس کے لیے ولی کی کرامت بھی ہونا ہی ممکن ہے۔ لا فارق بینہما الا التحدی، اور دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سوائے چیلنج کے کچھ نہیں ہے کہ نبی چیلنج فرماتے ہیں اور ولی نہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا، فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ صرف چیلنج ہے، تو ورنہ تو جو ولی کی کرامت ہے وہ نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے۔ امام قشیری اور ان کے متبعین میں سے جو علامہ ابن سبکی ہیں تو فرماتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ولی کی کرامت ہے وہ نبی کا معجزہ تو ہو سکتی ہے، لیکن بغیر والد کے بچے کی پیدائش ہو جانا، اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور پتھر کا جو ہے وہ جانور میں بدل جانا، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی، تو فرماتے ہیں یہ معجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن کرامت نہیں۔ انہوں نے یہ جو ہے فرق کیا ہے، تو فرماتے ہیں خلافا للقشیری ومن تبعہ، امام قشیری اور ان کے متبعین میں سے جیسے علامہ ابن سبکی، ان کا اختلاف ہے، کیونکہ ان دونوں حضرات نے کہا اللہ نحو ولدن دون والدن، سوائے اس بچے کے جو بغیر والد کے پیدا ہو جائے، وہ قلب و جماد بہیمت، اور جانور کا یعنی پتھر کا جانور میں بدل جانا، تو یہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی تو یہ کرامت نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہی ہوگا، یہ کوئی ولی کی کرامت نہیں ہو سکتا۔ ہاذا یعنی اس بات کو سمجھ لو۔ والکتاب ینطق بظہور الکرامت من مریم ومن صاحب سلیمان، اور فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ وہ حضرت مریم کی کرامت کے ظاہر ہونے پر ناطق ہے کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے وہ بے موسم جو ہے پھل آ جاتے تھے۔ کیسے؟ جیسے قرآن میں اس کا ارشاد ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہی مسجد میں داخل ہوتے، تو ان کے پاس وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس جو ہے وہ رزق پاتے، بے موسم پھل پاتے، تو کہتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے یہ تمہارے پاس یہ پھل آ جاتے ہیں، ابھی تو ان کا موسم بھی نہیں ہے، تو قالت ہوا من عند اللہ، کہتی تھیں یہ تو یعنی بارگاہ خدا بندی سے ہے، تو یعنی پوچھتے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، یہ انواع و اقسام کے کھانے اور یہ بے موسمی پھل جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، تو قالت من عند اللہ، یہ بارگاہ خدا بندی سے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت مریم کی کرامت کے ظاہر ہونے پر کتاب اللہ ناطق ہے۔ ومن صاحب سلیمان، اور یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر سے جو ہے کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس پر قرآن ناطق ہے۔ کیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرے پاس تخت بلقیس کو لے آئے، تو اس وقت حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان کے وزیر تھے وہ لے کر آئے تھے۔ قرآن میں اس طرح ہے کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اے درباریوں تم میں کون میرے پاس تخت بلقیس کو لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں، تو اس سے پہلے اس کے تخت کو کون لے آئے گا۔ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن جو ہے وہ بولا انا آتی کا بھی، میں حضور میں اس کو لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، تو آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اسے حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور بے شک میں اس پر جو ہے وہ قوت والا ہوں اور ساتھ ساتھ میں امانت دار بھی ہوں۔ لیکن جب اس نے جو ہے یہ کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، حضرت سلیمان نے کہا پہلے اور کون لا سکتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، تو جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا،
تو اس نے کہا، وہ کون ہے؟ تو تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے وزیر خاص حضرت آصف بن برخیاں ہیں، اور وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ تو الذی عندہ علم من الکتاب، جنہیں کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بولے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو فلما رآہ مستقرا عندہ، تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ سامنے موجود تھا۔ تو یہ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے۔ تو جب حضرت سلیمان نے اس کو سامنے اس تخت کو جو ہے اپنے پاس رکھا دیکھا، یعنی اپنے پاس دیکھا، کہا یہ میرا رب کا فضل ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ لیبلونی، وہ رب مجھے آزماتا ہے، یعنی وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا نا شکرا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، لیکن جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے تو رب تعالی بے نیاز اور جو ہے تمام خوبیوں والا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان کے وزیر کی کرامت پر جو ہے کتاب اللہ ناطق ہے۔ وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ إِرْحَاسٌ لِنُبُوَّةِ عیسیٰ وَمُعْجِزَةٌ لِزَكَرِيَّا علیہم السلام۔ تو فرماتے ہیں رہی وہ بات جو یہ کہی گئی ہے کہ حضرت مریم سے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو جب نبی سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو چیز صادر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں، تو انہوں نے ارحاس کہہ دیا۔ رہی وہ بات جو یہ کہی ہے کہ پہلی صورت جو حضرت مریم کی کرامت ہے وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے لیے ارحاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خرق عادت جو کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائے اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ خرق عادت کام جو حضرت مریم سے صادر ہوا تو یہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے لیے ارحاس تھا۔ جیسا کہ حضور کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل جو ہے رونما ہوا تو وہ حضور کے لیے ارحاس کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں او معجزۃ لزکریا علیہ السلام، یا جو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لک ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو زکریا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ اس وقت وہی جو ہے نبی تھے۔ والثانی معجزۃ لسلیمان علیہ السلام، اور دوسرا جو حضرت سلیمان کے وزیر سے جو یعنی خلاف عادت جو امر صادر ہوا کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر رکھ دیا، تو فرماتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہ کہنا کہ حضرت مریم کی کرامت حضرت عیسیٰ کی نبوت کے لیے ارحاس، یا حضرت زکریا کا معجزہ، اور حضرت سلیمان کے وزیر کی کرامت حضرت سلیمان کا معجزہ، یہ کہنا فمدفوع، یہ بات جو ہے مدفوع ہے کہ بأن لا ندعی الا جواز الخارق لبعض الصالحین غیر مقرون بدعوی النبوہ۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہی تو ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں کے لیے ہم خلاف عادت کام جو ہے وہ ممکن ہے، کہ وہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ امکان کا ہی تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر ہم ممکن ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم، پھر اگر اسے ارحاس نام دے دیا جائے یا اس کسی نبی کی امت کا معجزہ قرار دے دیا جائے تو ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی نیک اللہ کے بندے سے جو خلاف عادت کام ہوا ہے ہم اسے کرامت کہہ رہے ہیں، اور اس میں نبوت نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے وہ کرامت ہو، تو امکان کا قول کرتے ہیں ہم کہ ممکن ہے کہ کرامت صادر ہو جائے۔ اب اسے تم ارحاس کہہ دو یا معجزہ کہہ دو تو یہ ہمارے دعوے کے مخالف نہیں ہے۔ تو فرماتے اس سے یہ مدفوع ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں مگر اس کا کہ بعض نیک بندوں کے لیے خلاف عادت کام کا صادر ہونا ممکن ہے، اس حال میں کہ وہ دعوے نبوت سے مقرون نہ ہو۔ ولا یضرنا تسمیتہ ارحاسا او معجزۃ لنبی ہوا من امتہ سابقا او لاحقا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اس خلاف عادت امر کو ارحاس نام دے دینا یا نبی کا معجزہ قرار دینا کہ جس نبی کی امت سے وہ ہے، ٹھیک ہے، تو جس نبی کی امت سے وہ ہے تو اس نبی کا ارحاس یا معجزہ قرار دینا۔ اب ارحاس کب کا قرار دیا ہے؟ سابقاً،
اس نبی کی آمد سے قبل او لاحقاً یا معجزہ قرار دینا اس نبی کی آمد کے بعد، تو فرماتے ہیں یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا، کیونکہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اگر وہ کرامت ہے تو نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے، اور ہم دعوی یہی تو کرتے ہیں ممکن ہے ہو جائے۔ تو وسیاق القصص یدل علی انہ لم یکن ہناک دعوی النبوت، اور فرماتے ہیں یعنی قصوں کا جو سیاق ہے، جو یہ قصے ہیں قرآن میں، تو ان کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں دعوی نبوت نہیں تھا، کیونکہ حضرت مریم نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، حضرت وزیر کے سلیمان کے وزیر نے جو ہے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، بل ولیکم لزکریا علم بتلک القضیۃ، اور تم حضرت زکریا کو اسے معجزہ بتا رہے ہو، حضرت مریم کی کرامت کو، حضرت زکریا کو تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آیا، تبھی تو پوچھا تھا انا لک ھذا، آتے کہاں سے ہیں یہ، والا لما سأل عن الکیفیہ، ورنہ تو اس کی کیفیت کے بارے میں نہ پوچھتے، والحاصل ان الامر الخارق للعادۃ ہوا بالنسبۃ الی النبی معجزۃ سواء ظہر من قبلہ او من قبل امتی، تو فرماتے ہیں حاصل گفتگو یہ ہوا کہ خلاف عادت امر کا صدور یہ نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے معجزہ ہے، اب چاہے نبی کی جانب سے صادر ہو یا امت کی جانب سے صادر ہو، کیونکہ امت کی کرامت ہوگا تو نبی کا معجزہ ہوگا، لدلالتہ علی صدق نبوتہ و حقیقت رسالہ، کیونکہ وہ خلاف عادت امر جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کی نبوت سچی ہے اور اس کا رسالت جو ہے حق ہے، تو نبی کی نبوت کی صداقت اور رسالت کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے، وبہذا الاعتبار جعل معجزۃ لہ، تو فرماتے ہیں جب وہ اس پر دلالت کرتی ہے تو اسی اعتبار کی وجہ سے تو اسے اس نبی کا معجزہ قرار دیا گیا ہے، وإلا فحقیقت المعجزہ، یعنی اس اعتبار سے اسے معجزہ قرار دے دیا گیا ہے کہ نبی کی نبوت کی صداقت ہوتی ہے، رسالت کی حقانیت پر دلیل ہوتی ہے، ورنہ تو حقیقت میں تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں چیلنج ہو، تو فرماتے ہیں وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْمُعْجِزَةِ، ورنہ تو معجزہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ ان تکون مقارنۃ للتحدی علی ید المدعی، جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر چیلنج کے ساتھ جو ہے متصل ہو، وبالنسبت الی الولی کرامۃ، اور بالنسبت کا تعلق اوپر والے بالنسبتی سے ہے کہ خلاف عادت امر کا صدور نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے معجزہ ہے اور ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال ابو علی الجوزجانی رحمہ اللہ کن طالبا للاستقامت لا طالبا للکرامت، کہ دیکھو ابو علی جوزجانی نے یہ بات بڑی اچھی فرمائی ہے کہ تم دین پر استقامت کا طلب کرنے والے بنو، کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، یہ نہیں کہ جو ہے مولا تعالی ہمارے ہاتھ پر کرامت عطا فرما دے، کرامت کے طالب مت بنو، تو انہوں نے یہ بات کہی، اس لیے کہ جب بندہ دین پر استقامت ہونے والا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے اس کی، تو فرماتے ہیں ابو علی الجوزجانی نے فرمایا ہے کہ تم کن طالب للاستقامت، کہ تم استقامت کے طالب بن کر رہو اور تم کرامت کے طالب مت بنو، ٹھیک ہے، فَإِنَّ نَفْسَكَ مُحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ، کیونکہ تمہارا نفس جو ہے وہ کرامت کے طلب میں جو ہے وہ حرکت پیدا کرے گا، متحرک ہے، تو تمہارا نفس یہ چاہتا ہے، وَرَبُّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةَ، اور تمہارا پروردگار تم سے استقامت دینی طلب کرتا ہے، تو نفس کی مانو گے رب کی، تو اس لیے جو رب چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کی طلب میں رہو۔ قال الشیخ السہروردی رحمہ اللہ فی عوارفہ وہذا اصل کبیر فی الباب، تو شیخ سہروردی رحمہ اللہ نے اپنے عوارف میں فرمایا کہ اس باب میں یہ ایک بہت بڑی اصل ہے، یعنی کہ جو استقامت ہے کہ استقامت کے طالب بننا چاہیے، یہ بہت بڑی اصل ہے، اس لیے کہ بہت سے مجتہدین المتعبدین عبادت گزاروں نے اسلاف صالحین متقدمین سے سنا ہے کہ وما منحوا من الکراماتی و خوارق العاداتی، کہ جنہیں کرامات اور خرق عادات امور دیے گئے تو ان کے نفوس لا تزالو تطلعوا الی شیء من ذلک، انہی چیزوں میں سے کسی کی طرف متوجہ رہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُرْزَقُوا شَيْئًا مِّنْ، اور وہ یہی پسند کرتے تھے کہ ان میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے، تو جنہیں کرامات دی گئی خرق عادت امور دیے تو ان کے نفوس انہی کی طرف متوجہ ہوئے رہے اور وہ یہی چاہتے رہے کہ ان میں سے کچھ جو ہے اور مل جائے، وَلَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَبْقِي مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ مُتَّهِمًا لِنَفْسِهِ فِي صِحَّةِ عَمَلِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ
خارق، اور فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو اپنے عمل کو صحیح کرنے میں اپنے نفس کو متہم کرتے ہوئے اپنے دل کو توڑنے والا ہو، منکسر القلبی، یعنی شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے عمل کو صحیح کرنے میں اپنے نفس کو متہم کرتے ہوئے، کیونکہ نفس تو جو ہے انہی کی طرف جا رہے ہیں نا کہ اور کرامات کا حصول ہو جائے، تو اپنے عمل کو صحیح کرنے میں نفس کو متہم کرتے ہوئے دل کو توڑنے والا، یعنی دل کو توڑنے والا کوئی ہو، حیث لم یحصل له خارق، یعنی اس طور پر کہ اس کو خرق عادات میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے کہ اس کے خرق عادات میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو اپنے عمل کو صحیح کرنے میں لگ جائے گا۔ ولو علموا سر ذلک لہان علیہم الامر، فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے، اس بات کی حقیقت کو جان لیتے کہ کرامت کا طالب نہیں بننا چاہیے بلکہ استقامت کا طالب بننا چاہیے کہ دینی استقامت آ جائے، تو اگر اس کی حقیقت اور اس کے راز کو جان لیتے تو ضرور ان پر معاملہ وہ انتہائی آسان ہو جاتا۔ فرماتے ہیں فَيُعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ الصَّادِقِينَ مِنْ ذَلِكَ بَابًا، تو یہاں سے ایک بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت بعض سچے مجاہدین پر کرامت کا دروازہ کھولتا ہے، من ذالک یعنی اس میں سے جو ہے دروازہ کھول دیتا ہے، تو بعض نیک لوگوں پر اللہ رب العزت کرامت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ والحکمت فیہ، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان یزداد مما یرا من خوارق العادات و آثار القدرت، یقیناً کہ وہ امور کے جن کو خوارق عادات اور یقینی طور پر آثار قدرت سمجھا جاتا ہے ان میں زیادتی ہو جائے، کیونکہ جنہیں قدرت کی نشانیاں سمجھا جاتا ہے، خرق عادت امور سمجھا جاتا ہے، تو ان میں جب زیادتی ہو جائے گی تو لوگ جو ہے دنیا کو چھوڑیں گے، خواہشات سے بچے رہیں گے اور اللہ کی نشانیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے۔ تو یہی اس میں حکمت ہے کہ جب اللہ رب العزت بعض سچے لوگوں کے ہاتھ پر جب اپنی قدرت کی نشانی عطا فرمائے گا اور انہیں کرامت عطا فرمائے گا تو پھر جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں زیادہ ہو جائیں گی اور لوگوں کا ترک دنیا پر عزم جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان یزداد مما، کہ ان امور میں زیادتی ہو جائے، یرا کہ جن کو خرق عادت امور اور قدرت کی نشانیاں سمجھا جاتا ہے، یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے تو ان میں زیادتی ہو جائے۔ فَيُقَوِّ عَزْمُهُ عَلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْ دَوَاعِ الْهَوَىٰ، تو زہد دنیا یعنی ترک دنیا پر اور خواہشات نفسانیہ سے نکلنے پر اس کا عزم جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا۔ فَسَبِيلُ الصَّادِقِ مُطَالَبَةُ النَّفْسِ بِالِاسْتِقَامَةِ فَهِيَ كُلُّ الْكَرَامَةِ، تو فرماتے سچے انسان کا راستہ یہی ہے کہ وہ نفس کو جو ہے استقامت دینی کے ذریعے جو ہے مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس کا نفس استقامت دینی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی جو ہے پوری کرامت ہے، یہی پورے کلی طور پر کرامت ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو امور شرعیہ ہیں ان کا علم حاصل ہو جائے، ان کا کشف حاصل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت امور تکوینیہ کے کشف کے، یعنی ہمیں کرامت مل جائے، کیونکہ دینی استقامت کے طالب بننا چاہیے نا، کیونکہ اگر جو شرعی امر کا علم ہے تو اگر اس میں کمی آ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دینی امور میں جو ہے یہ نقصان ہے، اور اگر دوسرے میں کمی آ جاتی ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات وہ تو فائدہ مند ہوتا ہے کہ اگر یعنی ورنہ تو اس کا نفس جو ہے اسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا اگر امور تکوینیہ کے کشف پر اسے کشف ملتا رہے، یعنی کہ کرامت اس کے ہاتھ پر حاصل ہوتے رہے۔ تو وہی فرماتے ہیں والحاصل، اب خلاصہ یہ ہے حاصل یہ ہے کہ انا کشف العلم بالامور الشرعیہ، کہ امور شرعیہ کے علم کا کشف جو ہے، یعنی کہ امور شرعیہ کے علم کا کشف کے دینی استقامت جس میں ہوتی ہے، خیر من کشف العلم بالامور الکونیہ، یہ امور تکوینیہ کے
علم کے کشف سے جو ہے بہتر ہے، مع ان عدم الاول و نقصان ہی مضرۃ فی الدین، تو فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہلے کا نہ ہونا، یعنی اگر شرعی امور میں کمی آ جائے، وہ معدوم ہو جائے، تو پہلے کا نہ ہونا اور اس میں کمی ہونا یہ دینی امور میں جو ہے نقصان دہ ہے، برخلاف دوسرے کے معدوم ہونے کے، کہ اگر امور تکوینیہ کا کشف اگر حاصل نہ ہوا تو اس میں جو ہے نقصان نہیں ہے، دینی نقصان نہیں ہے، بل وربما یکون عدمہ انفع لہ، بلکہ بسا اوقات اس کا معدوم ہونا وہ انسان کے لیے زیادہ نفع بخش ہو جاتا ہے۔ ثم علم انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات بھی جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ثم قرأ قولہ تعالی، پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ جو مومن ہے تو مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن کی فراست وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے وہی فرماتے ہیں متوسمین کا مطلب متفرسین، کہ یہ فراست والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، کہ وہی جو ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کے جب نور سے دیکھتا ہے مومن تو اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ رواہ الترمذی من روایت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، تو اس کے امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت ابو سعید خدری کی روایت کے حوالے سے۔ وما ينبغي التنبیہ علیہ ہنا ان الفراست ثلاثۃ انواع، فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ باتیں کہ جن پر تنبیہ کرنا مناسب ہے، تو ان میں سے یہ بات ہے کہ ان الفراست ثلاثۃ انواع، کہ فراست وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس پر تنبیہ کرنا مناسب ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو فراست کا مطلب کیا ہے، فراست کتنے طریقے کی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں اس پر تنبیہ کرنا اور اس کی وضاحت کرنا یہ مناسب ہے۔ تو ایک فراست ہوتی ہے فراست ایمانیہ، فرماتے ہیں کہ وَسَبَبُهَا نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِ عَبْدِهِ، اور جو فراست ایمانیہ ہوتی ہے تو یہ کیسا آتی ہے، تو فرماتے ہیں اس کا سبب، اس فراست ایمانیہ کا سبب جو ہے وہ نورٌ، اللہ کا نور ہوتا ہے، کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل میں جو ہے جو اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وَحَقِيقَتُهَا أَنَّهَا، اب سبب تو اس کا بتا دیا کہ فراست ایمانیہ کا سبب کیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وَحَقِيقَتُهَا، لیکن حقیقت میں جو فراست ایمانیہ ہے، أَنَّهَا خَاطِرٌ، وہ ایسے خیالات ہیں يَهْجِمُ عَلَى الْقَلْبِ، کہ جو دل پر جو ہے چھا جاتے ہیں، وَيَصُبُّ عَلَيْهِ، اور دل پر جو ہے وہ جھپٹے رہتے ہیں، وَيَصُبُّ عَلَيْهِ، اور یعنی دل پر جو ہے وہ چھا جاتے ہیں اور دل پر ایسے جھپٹے رہتے ہیں، کہ مطلب پھر انسان جو ہے وہ ایمانی فراست کے اعتبار سے اچھے فیصلے کرتا ہے، وَيَصُبُّ عَلَيْهِ، اور وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ ایسے جھپٹ جاتے ہیں کہ وصوب الاسد علی الفریسہ، جیسا کہ شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریسہ کا معنی آتا ہے شکار، ومنها اشتقاقها، اور فریسہ سے ہی جو ہے وہ فراست کا مشتق ہونا ہے، یعنی فراست اسی سے مشتق ہوئی ہے۔ تو فراست ایمانیہ کون سی ہوگی، یعنی ایسے خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دل پر جو ہے وہ جھپٹے رہتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے، اپنی ایمانی جو ہے لیاقت کے اعتبار سے، جو اللہ رب العزت نے ایمانی اسے قوت دی ہے اس کے اعتبار سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ عَلَى حَسْبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ، اور یہ جو فراست ایمانیہ ہے تو یہ ایمان کی طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، کہ جیسا ایمان ہوگا تو ایسے یہ فراست ایمانیہ اس کے اندر ہوگی۔ تو فمن کانا اقوا ایمانا فہوا احد فراستاً، تو جو آدمی ایمان کے لحاظ سے زیادہ قوی ہوگا
تو ظاہر سی بات ہے تو وہ اس فراست ایمانیہ کے لحاظ سے بھی جو ہے تیز ہوگا۔ قال ابو سلیمان الدرانی رحمہ اللہ الفراست مکاشفۃ النفس و معاینۃ الغیب وہی من مقامۃ الایمان۔ اور ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فراست جو ہے، فراست یہی فراست ایمانیہ، تو یہ نفس کا جو ہے مکاشفہ کرنا ہے، یعنی نفس جو ہے وہ کشف میں چلا جاتا ہے، پھر جو ہے معاینۃ الغیب، اور وہ غیب کی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو نفس کا جو ہے وہ کشف کرنا اور غیب کا معائنہ کرنا، تو فرماتے ہیں یہ فراست ہوتی ہے، اور یہ ایمان کے درجات میں سے ہے، یعنی یہ بھی مقام ایمان سے ہے۔ وفراست ریاضیۃ، اور دوسری جو فراست ہے وہ فراست ریاضیہ ہے، تو وہی التی تحصل بالجوع والسحر والتخلی۔ تو فراست ریاضیہ جو ہے وہ کہیں کہ ریاضت میں لگا ہوا ہے، یہ تو اس میں اپنی تپسیا میں مگن ہے اور لین ہے، تو یہ مومن بھی کر سکتا ہے، اور جو سادھو وغیرہ ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں جا کر جو ہے یہ فراست ریاضیہ، یعنی کہ وہ بالکل دھیان اپنا ایک جگہ جمائے رہتے ہیں، اس کو فراست ریاضیہ کہتے ہیں۔ وہی التی، اور یہ وہ فراست ہے تحصل بالجوع، کہ جو آدمی کے بھوک اور بیداری اور اس کے جو ہے تنہائی میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ فإن النفس اذا تجرت عن العوائق والعلائق بالخلائق صار لها من الفراست والکشف بحسب تجردها۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ نفس، انسان کا جو نفس ہے، تو نفس جب رکاوٹوں اور مخلوق کے ربط اور تعلقات سے جو ہے وہ جب جدا ہو جاتا ہے، تو اب اس نفس کے لیے ایک فراست اور کشف کی حالت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے بحسب تجردها، اس کے تجرد اور مخلوق سے علیحدہ ہونے کے اعتبار سے، کہ جس طرح اس کا تعلق مخلوق سے ختم ہوں گے اسی طریقے سے اس کو فراست اور کشف کی حالت حاصل ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ فِرَاسَةٌ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فراست ہے کہ اس میں الگ اور تنہائی کے اعتبار سے جو ہے فراست اور کشف حاصل ہو رہا ہے، تو یہ فراست مومن اور کافر کے درمیان مشترک ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَدُلُّ عَلَىٰ ایمان وَلَا عَلَىٰ وِلَایَةٍ، اور جسے یہ فراست حاصل ہو جائے کہ وہ اپنی تپسیا میں مگن ہے، یعنی کہ تنہائی میں جو ہے وہ دھیان لگائے ہوئے ہے، تو یہ نہ ایمان پر دلالت کرتی ہے، نہ جو ہے ولایت پر یہ دلیل ہے۔ تو اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا کہ مومن ہی کرے، اور نہ یہ ولایت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا، تو جب یہ فراست جو ہے وہ تنہائی کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں ولا تکشف عن حق نافع ولا عن طریق مستقیم۔ تو یہ فراست نافع حق کا کشف نہیں کرتی ہے، یعنی جو حق نفع دینے والا ہے تو اس حق نافع کے بارے میں کشف نہیں کرتی ہے، اور نہ سیدھا راستے کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی جو ہے نفع بخش یہ حق ہے، تو یہ حق کو واضح نہیں کرتی اور نہ سیدھے راستے کو واضح کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بل کشفها من جنس فراست الولات و اصحاب عبارت الرویا والاطباء ونحوہم، بلکہ جو کشف، اس فراست کا جو کشف ہوتا ہے نا، تو وہ اس فراست کا کشف والیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں اور اطباء وغیرہ کی فراست کی جنس سے ہوتا ہے، کہ جیسے ان کو جو ہے فراست حاصل ہو جاتی ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں ولات، تو والی اور خواب کی تعبیر بتانے والے، اور جو اطباء ہوتے ہیں ان کو جو تجربہ اور فراست حاصل ہو جاتی ہے اس کی جنس سے ہی جو ہے وہ اس فراست کا کشف ہے۔ تو اگرچہ بالکل وہ نہیں ہے، لیکن اس فراست کا کشف بھی جو ہے وہ اسی کی جنس سے ہے، اس جیسے ہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ فراست خلقیۃ، اور تیسری فراست وہ فراست خلقیہ ہے، وہی التی صنف فیہا الاطباء وغیرہم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فراست وہ ہے کہ جس میں اطباء اور وغیرہ نے جو ہے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ واستدلوا بالخلق علی الخلق، تو
فراست خلقیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی یہ مخلوق کے ذریعے اخلاق پر جو ہے استدلال کر لیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی خلقیت ایسی ہے، تو پھر اس کے ساتھ یعنی یہ معاملہ ہوگا. اس کا سر بڑا ہے تو عقل بڑی ہوگی، سر چھوٹا ہے تو عقل چھوٹی ہوگی. یعنی یہ جو ہے خلقیت سے جو ہے وہ خلق پر استدلال کرتے ہیں، تو یہ فراست خلقیہ. وہی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَدَلُّوا بِالْخَلْقِ عَلَى الْخُلْقِ. تو یہ فراست خلقیہ وہ ہے کہ جس میں اطباء وغیرہ نے کتابیں تصنیف کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے خلق سے جو ہے وہ عادات اور اخلاق پر استدلال کیا ہے. لما بینہما من الارتباط الذی اقتضتہ حکم اللہ. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک خلقیت جو انسان کی فطرت ہے اور جس پر اس کی پیدائش ہے، اور اس کی عادت و اخلاق، تو ان دونوں کے درمیان روابط ہیں، تعلق ہے. تو فرماتے ہیں لما بینہما، کیونکہ ان کے درمیان وہ تعلقات اور ربط ہیں کہ جن کا جو ہے اللہ کی حکمتوں نے تقاضا کیا ہے. تو اللہ کی حکمتوں کے تقاضے سے جو یعنی ربط ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس ربط کی وجہ سے یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ خلقیت ایسی ہے، تو پھر اس کی عادت اور اس کے جو ہے اخلاق ایسے ہوں گے. کل استدلال بصغر الرأس الخارج عن العادت علی صغر العقل. تو فرماتے ہیں کہ جیسے سر کا چھوٹا ہونا، تو سر کا اتنا چھوٹا ہونا الخارج عن العادتی، جو عادت سے باہر ہو، مطلب عادتاً جتنا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ نہ ہو، تو عادت کے خلاف سر کا چھوٹا ہونا، تو وہ اس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں علی صغر العقل، عقل کے جو ہے چھوٹے ہونے پر. وَبِكِبَرِهِ علی کبرہ، اور عقل یعنی سر کے عادت کے خلاف بڑے ہونے سے جو ہے وہ عقل کے بڑے ہونے پر استدلال کرتے ہیں. وَبِسِعَةِ الصَّدْرِ علی سعة الخلق، اور کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کشادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق میں بھی جو ہے وہ کشادگی ہوگی، اور جس کا سینہ تنگ ہوگا پھر اس کے اخلاق اور عادات میں بھی تنگی ہوگی، یعنی وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں وہ بسعت صدر اعلیٰ سعت الخلقی، اور سینے کی کشادگی سے وہ استدلال کرتے ہیں اخلاق کی کشادگی پر، اور سینے کی تنگی سے اخلاق کی تنگی پر استدلال کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آنکھوں کا جو ہے وہ، تو آنکھیں اگر خشک ہوں اور جو ہے کمزور ہوں، تو انسان جیسا جب رو نہ پائے تو آنکھیں اس کی خشک رہتی ہیں. تو آنکھوں کا خشک ہونا اور اس کے کمزور ہونے سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کند ذہن ہے، اور جس کے دل کی حرارت جو ہے وہ کم ہے. یعنی دل کی حرارت کے ضعف پر استدلال کر لیا انہوں نے. وہ فرماتے وہ بھی جمود العینین و کلال نظرہما، اور آنکھوں کے خشک ہونے اور دونوں آنکھوں کی نظر کمزور ہونے سے یہ استدلال کر لیتے ہیں علی بلادت صاحبہما، دونوں آنکھ والے کے کند ذہن ہونے پر، و ضعف حرارت قلبہ، اور اس انسان کے دل کی حرارت کے ضعیف ہونے اور کمزور ہونے پر استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی، تو یہ تمام فراست خلقیہ میں آتے ہیں.